السلام علیکم. مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. دین کا پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعۃ الرشید کا ایک بڑا ممتاز اور منفرد کورس جو آج سے 15 سال پہلے شروع کیا گیا تھا اور جس کے اب ہم 15ویں بیچ کے ایڈمیشنز کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی کلیۃ الشریعہ. اور اس کے داخلوں کے لیے اگر آپ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اس مبارک کورس میں شامل ہو کے 4 سال میں عالم دین بن کے دنیا میں اس علم کے نور کو پھیلائیں، اور آپ ایک پوسٹ گریجویٹ یا گریجویٹ بھی ہیں، تو آپ ہماری ویب سائٹ www.kulliyatushariah.edu.pk پہ جا کر اس آن لائن ایڈمیشن فارم جمع کروا کر ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلیۃ الشریعہ جامعۃ الرشید نے شروع کرنے کا فیصلہ آج سے 15 سال پہلے کیوں کیا. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا اور عالم اسلام کی جو سنہری دور گزرا ہے، گولڈن ایج، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں مسلمانوں کا تعلیمی نظام کیسے افراد تیار کر رہا تھا. اگر آپ عباسی دور اور اموی دور کا کچھ آخر اور پھر سلطنت عثمانیہ کا دور اور اندلس کا دور یہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا ایسے لوگ تیار ہو رہے تھے جن کے پاس دین کا بڑا مضبوط علم، قرآن حدیث، فقہ اور اسلامی تربیت، اقدار، تہذیب، تمدن. دوسری طرف اس زمانے کی جو ماڈرن دنیا تھی، اس کا جو ماڈرن علم یا سائنسز تھی، وہ سب بھی ان کو بھرپور نہ صرف آتی تھی بلکہ دنیا کی جتنی ماڈرن سائنسز تھی ان کو ایجاد کرنے والے ان تعلیم گاہوں سے نکلے ہوئے وہ مسلمان تھے. میری مراد فارابی جیسے فلسفی، بطانی جیسے میتھمیٹیشنز اور خوارزمی جیسے الجبرا کے بانی، ابو بکر رازی جیسے فزیشین اور کیمسٹ جن کو ون آف دا گریٹسٹ فزیشینز ان ہسٹری کہا گیا، عمر خیام جیسے میتھمیٹیشنز، ابن الہیثم جیسے وہ لوگ جنہوں نے آئی آپٹکس میں سب سے بڑی لینڈ مارک ایجادات بنائیں، ثابت ابن قرہ جیسے لوگ جنہوں نے اسٹیٹس کا علم یعنی اعداد و شمار کا علم ایجاد کیا، کندی جیسے لوگ جنہوں فلسفے میں جو آگے بڑھے، ابن خلدون جیسے لوگ جنہوں نے تاریخ کا علم مرتب کرنے کے اصول بنائے، ان کی کتاب آج تک دنیا میں تاریخ میں دھوم مچا رہی ہے. یہ لوگ اس تعلیمی نظام نے پیدا کیے. ذرا آگے چلیے. چند 100 سال بعد کولونائزیشن ہوا، استعمار ہوا، یورپ کے گورے آئے اور عالم اسلام پر چڑھائی کی اور ملکوں پر قبضہ کر لیا. کہیں پر پرتگالیز نے، کہیں پر اسپینش لوگوں نے قبضہ کیا، کہیں انگریزوں نے قبضہ کیا. وہاں سے آ کر انہوں نے ہمارے تعلیمی نظام کو بٹا لگایا اور ختم کیا، اور ہمارا تعلیمی نظام جو مثالی ایجوکیشن سسٹم تھا وہ تہس نہس ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا، جب ہمیں یہ نظام ہندوستان کے اندر ہمارے بزرگوں نے خالص دینی علوم کو پریزرو اور حفاظت کرنے کی ایک مہم بنائی اور انہوں نے ان کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اللہ نے پاکستان دے دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہم اپنے مثالی تعلیمی نظام میں آتے، لیکن نہ آ سکے. باوجود ہمارے 12 اکابر بڑے مصلح، نیک، بڑے دینی بزرگوں نے کوشش کی اور ایسے کورس بنائے کہ یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے دین کا علم ان کو سکھایا جائے یا دین کے علماء کو ماڈرن چیزیں پڑھائی جائیں تاکہ وہ دونوں اصلوں سے لیس ہو کر پھر امت میں لیڈرشپ کا کردار ادا کریں. جامعۃ الرشید نے آج سے 15 سال پہلے یہ بیڑا اٹھایا. کامیابی نے ہمارے قدم چومے صرف اللہ کے فضل و کرم اور اللہ ہی کے رحمت سے. چنانچہ ہمارے 15 سال کے گریجویٹس آج وہ یونیورسٹیز اور کالجز میں لیکچرشپ پہ ہیں، بلکہ بعض جگہ وہ بڑی اونچی پوسٹ پہ اللہ کے فضل و کرم سے جا چکے ہیں، رجسٹرار تک جا چکے ہیں. ایٹامک انرجی میں ہمارے لوگ ہیں، اپنے اسلامک سکولز کھولنے والے کلیۃ الشریعہ کے پاس آؤٹس ہیں. سافٹ ویئر ہاؤسز ہمارے اپنے گریجویٹس نے بنائے ہیں. ہمارے جامعۃ الرشید کے اپنے بہت سارے شعبے جن کا کام عوام کو سروسز فراہم کرنا، مثلا حلال فاؤنڈیشن، ماوا ہوم فار آرفنز، اس قسم کے شعبوں کو مینیج کلیۃ الشریعہ سے فاضل ہونے والے غیور اور باصلاحیت نوجوانوں نے کیا. کلیۃ الشریعہ کا مقصد اور ویژن اگر آپ 4 سال کے لیے ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1، یونیورسٹیز سے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نوجوانوں کو علوم شریعہ سے روشناس کرانا اور مضبوط علوم شریعہ دینا. کوئی شارٹ کورس انداز میں نہیں، اسلامک سائنسز اسٹرانگ ان کو مضبوط پڑھانا اور عربی میں پڑھانا.
قرآن و حدیث اور اسلامی علوم سے بھرپور واقفیت کرانا، دینی اقدار شعار کے مطابق تربیت دینا تاکہ ان کی تربیت بھی اس قول کے مطابق ہو جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو وہ پڑھ رہے ہیں۔ اقتصاد یعنی اکنامکس، معیشت، صحت، تعلیم اور نظریاتی سطح پر عالم اسلام پر مختلف شعبوں میں خدمت اور لیڈرشپ کے لیے تیار کرنا۔ تو ہم ہیلتھ، ایجوکیشن، اکنامکس میں ایجوکیشن میں عالم اسلام کے لیے لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں، اور وہ لیڈرشپ الحمدللہ لیڈ کر رہی ہے۔ آج کے زبان و بیان اور لہجے اور زبان میں برجستہ اقدام کرنے کی صلاحیت رکھنا، مغرب سے آنے والی ہواؤں، تہذیبی یلغار اور وار آف سویلائزیشنز کو سمجھنا اور اس کا بھرپور جواب آج کے زبان و بیان میں دینے کی صلاحیت رکھنا، یہ کلیت الشریعہ کا ویژن اور گولز ہیں، اور الحمدللہ اللہ اپنے فضل سے کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت اور یہ چنگاری ہے کہ آپ کے اندر کہیں یہ بات آتی ہے کہ یار پاکستان کیسے صحیح ہوگا، یار مسلمان کیسے صحیح ہوں گے، یار امت پھر کب کس طرح اپنے کھوئے ہوئے اقدار کو واپس لے گی، تو آئیے کلیت الشریعہ نے آپ کے لیے دروازے کھولے ہیں۔ آپ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیجئے، اس میں کامیاب ہوئیے، ہم آپ کو مرحبا کہیں گے۔ 4 سال آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، بہترین اساتذہ آپ پر اپنی محنت کریں گے، اور آپ نکل کر پوری دنیا میں امت کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ہم اعلان کر رہے ہیں کلیت الشریعہ کے 15ویں بیچ کے ایڈمیشنز کا، جو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلباء کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ 15 جولائی ہے، اور ایڈمیشن ٹیسٹ 29 جولائی کو کراچی میں جامعہ ترشید کے کیمپس میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔